ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 4 فی الفصل، درسگاہ میں، یعنی آپ کلاس میں جو جملے آپ استعمال کرتے ہیں ان جملوں کو آج آپ یہاں پر پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے هل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا؟ اس جملے میں سب سے پہلا لفظ ہے حل، یہ استفہام کا ہے، سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی جملہ ہے، مثال اس کی آگے ایک لفظ ہے حفظت الدرس، اس کا معنی ہے آپ نے سبق یاد کیا۔ یہ ایک جملہ تھا، لیکن اس جملے کو اب سوالیہ بنانے کے لیے اس کی شروع میں ہم نے حمزہ حل استفہام ڈال دیا، لگا دیا، تو اس کی وجہ سے یہ جو جملہ ہے یہ ایک سوالیہ جملہ بن گیا۔ هل حفظت الدرس، کیا آپ نے سبق یاد کر لیا؟ حفظ یحفظ، اس کا معنی ہے یاد کرنا، سمع سے، حفظت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، الدرس سبق جمع ہے دروس۔ نعم حفظتہ جیدا، جی ہاں میں نے اس کو یاد کر لیا اچھی طرح۔ حفظت واحد متکلم کا صیغہ ہے، ہو ضمیر درس کی طرف راجع ہیں، جیداً اچھی طرح، حفظتہ جیداً میں نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا۔ اگلا لفظ ہے اسمعنی درس الامس، مجھے سنائیں کل کا سبق۔ یہاں ایک لفظ ہے اسمع یسمع اسماع، اس کا معنی ہے سنانا، سنانا۔ ایک ہوتا ہے سمع یسمع، جو سمع سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سننا، جبکہ یہ والا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ باب افعال سے ہے اور یہ اس کا معنی ہے کہ سنانا۔ اسمعنی، مجھے سنائیے، فعل امر کا صیغہ ہے، اسمعنی مجھے، ٹھیک ہے، ضمیر منصوب ہے۔ درس الامس، کل کا سبق، درس اوپر پڑھ چکے ہیں، سبق کو کہتے ہیں امس، گزشتہ کل کو کہتے ہیں، آنے والا جو کل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غد، ٹھیک ہے، غد دال کے ساتھ، زال نہیں، جبکہ گزشتہ کل کو کہتے ہیں امس۔ اب جب سبق شروع کیا سنانا تو اعد ما قلت، دہرائیے جو آپ نے کہا، یعنی دوبارہ کہو، یعنی کوئی لفظ ہوتا ہے ایسے جو انسان پڑھتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں یا آپ کو وہ لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اعد ما قلت، جو آپ نے کہا اسے دوبارہ کہو۔ اعاد یعید، اعادہ کہتے ہیں لوٹانے کو، لوٹانا، اسی سے اعادہ ہے۔ ما قلت، جو آپ نے کہا۔ قال یقول، ضرب نصر ینصر سے ہیں، اس کا معنی ہے کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جو آپ نے ابھی کہا۔ ما جو ہے نا یہ موصولہ ہے، تو یہ لفظ ہو گیا اعد ما قلت، جو آپ نے ابھی کہا اس کو دہرائیے۔ اگلا لفظ ہے لم افہم هذا السطر فی درس الامس، لم افہم، فہم یفہم، اس کا معنی ہے سمجھنا، سمع سے ہے یہ۔ لم افہم، میں نہیں سمجھا۔ جب فعل مضارع کے شروع میں لم داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع کا جو حال اور استقبال کا معنی ہوتا ہے اس کو ہٹا کر اس کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے کہ میں نہیں سمجھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ هذا السطر، یہ لائن، سطر لائن کو کہتے ہیں، جمع آتی ہے سطور، بین السطور کہتے ہیں نا، لائنوں کے درمیان۔ فی درس الامس، کل کے سبق میں، امس گزشتہ کل کے سبق میں، لم افہم هذا السطر، یہ لائن مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ آگے اگلا لفظ ہے هل یکفیکم هذا القدر من الدرس، کیا اتنا سبق کافی ہے؟ کفا یکفی، اس کا معنی ہے کافی ہونا، یکفیکم کافی ہے تمہارے لیے، هذا القدر اتنی مقدار، تو هذا القدر یہاں فاعل بن رہا ہے یکفی کا، من الدرس سبق میں سے، یعنی اتنا سبق تمہارے لیے کافی ہے، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں هل یکفیکم هذا القدر من الدرس۔ هل من سؤال، کیا کوئی سوال ہے؟ عندما يدرس الاستاذ فهو يسأل من التلاميذ ويقول هل من سؤال، کیا کوئی سوال ہے، کیا کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے عربی میں هل من سؤال۔ لدی من سؤال، مجھے ایک سوال ہے، لدی میرے پاس، لدینا ہمارے پاس، لدیکم
تم سب کے پاس، لدئی کا آپ کے پاس، اس لیے اس جملے کو بھی آپ یاد رکھیں، یہ کئی جگہ استعمال ہوگا آگے۔ الجواب بسیط جدا، جواب تو بالکل آسان ہے، الجواب جواب، بسیط آسان ہے، بسیط جدا بہت زیادہ آسان ہے۔ طالع درس الغد، طالع یطالع، مطالعہ باب فعل سے، اس کا معنی ہے مطالعہ کرنا۔ درس الغد آنے والے کل کا سبق، تو آنے والے کل کا جو سبق ہے اس کا مطالعہ کرو۔ طالع درس الغد، کل جو آنے والا سبق کل ہے اس کے سبق کا مطالعہ کرو۔ علیکم ان تذاکروا هذا الدرس وقت المذاکرۃ، علیکم یعنی لازم ہے تمہارے اوپر کہ ان تذاکروا، تم مذاکرہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرو۔ هذا الدرس، اس سبق کا، وقت المذاکرۃ، تکرار کے وقت، یعنی جیسے استاد جب پڑھانے آتے ہیں تو آپس میں لڑکے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو استاد کہتا ہے کہ علیکم ان تذاکروا هذا الدرس وقت المذاکرۃ، مذاکرے کے وقت اس سبق کا تکرار کرو، اس وقت، الآن لیس وقت المذاکرہ۔ هل تسمح لي بالذهاب لشرب الماء، سمح يسمح، اس کا معنی ہے، بلکہ یہ سمح یسمح اس کا معنی ہے اجازت دینا، رخصت دینا، تو لی مجھے، هل تسمح لي کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں، بالذهاب جانے کے، لشرب الماء پانی پینے کے لیے، تو اس کا اردو میں جو بامحاورہ ترجمہ ہے، کیا میں پانی پینے جا سکتا ہوں، هل يمكن لي ان اذهب لشرب الماء بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو اس لیے جو لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ هل قمتم بواجبکم، کیا آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، اقام یقیم اقامہ، قام یقوم اس کا معنی ہے مکمل کرنا بھی، کھڑے ہونا بھی، تو هل قمتم بواجبکم، کیا آپ نے اپنا ہوم ورک، اپنا کام، اپنا واجبات جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ مکمل کر لی۔ این مسطرتک ومبراتک وممحاتک، مسطرہ کہتے ہیں اسکیل کو، مبرات کہتے ہیں شارپنر کو، اور ممحات کہتے ہیں ربڑ کو۔ این مسطرتک، آپ کا اسکیل کہاں ہے، آپ کا شارپنر کہاں ہے، این ممحاتک، اور آپ کا ربڑ کا، آپ کا ربڑ کہاں ہے۔ ناولنی کراستک، اپنا کاپی مجھے دیں۔ ناولہ یناول، مناولہ کہتے ہیں دینا، لینا، بلکہ دینا، پکڑانا، تو جیسے آپ کہتے ہیں ناولنی کراستک، مجھے اپنی کاپی پکڑائیں، تو کوئی کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کسی سے مانگیں کہ آپ وہ اٹھا کر آپ کو دے دیں تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال ہوتا ہے ناولہ، ناول امر کا صیغہ ہے۔ ارید ان ابری قلمی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا قلم تراشوں، قلم تیز کروں، اس کے جو پینسل ہوتا ہے اس کو بندہ شارپنر کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں برا یبری، اس کا معنی ہے شارپ کرنا، تراشنا۔ ارادہ یرید، ارادہ باب فعال سے، اس کا معنی ہے ارادہ کرنا، تو میں چاہتا ہوں، ارید میں چاہتا ہوں کہ ان ابری قلمی۔ بماذا کلفنا الشیخ الفلانی، فلاں استاد نے ہمیں کیا کام دیا تھا، فلاں استاد نے ہمیں کیا کام دیا، بماذا کون سا کام، کلف یکلف تکلیف کہتے ہیں کہ ذمہ داری دینا، بوجھ ڈالنا، ذمہ داری کسی کے اوپر ڈالنا، تو الشیخ الفلانی فلاں شیخ نے۔ لم اقم بواجبات الشیخ الفلانی، میں نے فلاں استاد کا کام مکمل نہیں کیا، جیسے اوپر پڑھا نا، هل اقمت بواجباتک، کیا آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، جبکہ یہاں لم اقم میں نے نہیں کیا، بواجبات الشیخ الفلانی کی، فلاں شیخ کے کام جو انہوں نے لکھنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے دیے تھے، لم اقم بواجبات الشیخ الفلانی کی۔ لا بأس یبدو انہ لا یحضر اليوم، کوئی حرج نہیں، لگتا ہے کہ وہ آج نہیں آئیں گے۔ بدا یبدو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، انہ لا یحضر، حضر یحضر اس کا معنی ہے حاضر ہونا، یبدو انہ لا یحضر اليوم، لگتا ہے کہ وہ آج نہیں آئیں گے۔ تو یہ اتنا سبق آپ کے لیے فی الحال کافی ہے۔
اس کو آپ یاد کریں، ان جملوں کو استعمال کریں، اور کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام